السلام علیکم. پروگرام صحافی میں متی اللہ جان. ایک طوفان برپا ہو گیا ہے. امریکہ کے نامزد جو خصوصی سفیر ہیں جن کو نامزد امریکی صدر ٹرمپ نے حال ہی میں نامینیٹ کیا تھا اپنے نئی پوزیشن کے لیے، ان کی طرف سے سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ آئی ہے، بلکہ ایک نہیں 2 ٹویٹس آئی ہیں، جس میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے میڈیا کے ایک گروپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کچھ ایسا اشارہ دیا ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ وہ پاکستانی میڈیا سے اتنا خوش نہیں ہیں. اور اس کے بعد تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، جو قائدین ہیں، ان کی صفوں میں بجا طور پہ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ وہ تو پہلے دن سے ہی ایک کوشش کر رہے تھے اور اس بات کا تقاضا بھی کر رہے تھے کہ نئی امریکی انتظامیہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالے کہ وہ عمران خان کو جیل سے رہا کر دیں. اسی کے بشیر صاحب، آپ بھی ہماری عدالتوں کو کور کرتے ہیں. شزرا تو کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ شاید خٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے کوئی ان کا انتظار نہیں کر رہی ہے امریکہ کا. آپ کے خیال میں اس طرح کی جو امریکی اہلکار کی ٹویٹ ہے، اس سے پاکستان کے ججوں کو کوئی فرق پڑے گا یا عدالتوں کو؟ نہیں، ججوں کو تو فرق جو ہے وہ اس طرح نہیں پڑتا، لیکن اس طرح نہیں تو کس طرح پڑتا ہے وہ کس طرح پڑتا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ حالات وہ ہمیشہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ کیس بنے ہوئے ہیں، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، عدالتیں فیصلہ کریں گی. تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو کیس 6 سال لگے بنانے میں، تو وہ 6 گھنٹے میں بھی ختم ہو گئے، مطلب یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. تو اس لیے جب کیسز جس سے سپیڈ سے بنائے جاتے ہیں، جب اس سے ڈبل ٹرپل سپیڈ سے ختم ہونا شروع ہو جائیں تو پھر سمجھ جائیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پراسیکیوشن تھوڑی سی کمزور کر دی جاتی ہے. پراسیکیوشن کہتی ہے یہ کیس بھی نہیں بنتا، یہ بھی نہیں بنتا، یہ بھی نہیں بنتا. میاں صاحب کے کیسز میں جب وہ واپس آئے تھے لندن سے، تو وہی نیب جس نے 6 سال لگائے کیسز میں، وہی سارے ادھر کورٹ میں کھڑے تھے کہ جی یہ کیس تو بنتا ہی نہیں تھے، یہ ویسے ہی بنا دیے. تو اس لیے وہ ہوئے تو میاں صاحب بھی عدالت کے ذریعے ہی نا، مطلب ان کے کیسز ختم ہوئے. تو وہ عدالتوں کے ذریعے بھی کیسز پھر اسی طرح ختم ہو جاتے ہیں. اگر وہ اس کے اثرات، اب ڈائریکٹلی تو اثرات کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، انڈائریکٹلی بہت جگہوں پہ وہ اثر جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ جاتا ہے. لیکن اب ہوگا کیا اس میں، ابھی تو کہنا کچھ قبل از وقت ہے. لیکن عمران خان صاحب کا کیس تو ایک بڑا اہم کیس جو ہے، بالکل اس پہ $190 ملین والا، وہ اس میں بالکل وہ آخری سٹیج پہ پہنچ گئے. اس میں نیب نے آرگومنٹس کر دیے ہیں فائنل، اور جو عمران خان کی ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، انہوں نے کل کرنے ہیں. تو کل اور چند دنوں میں اس میں تو فیصلہ ہو جانا ہے. اور اس میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اس میں سزا ہو سکتی ہے ان کو 7 سے 10 سال سزا بھی، مطلب میکسیمم سزا ہو سکتی ہے. منیمم بھی بری بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بری ہوتے ہوئے اس سے پہلے جو ہے وہ ٹرائلز میں ہم نے نہیں دیکھے. تو لیکن یہ ہے کہ چند دنوں میں اس کا فیصلہ آنا ہے. وہ بڑا امپورٹنٹ ٹرائل ہے. چلیں اگر فیصلہ ہو بھی گیا تو پھر اس کے بعد اپیل ہوگی، سسپینڈ ہو جائے گا. 2-3 ہفتوں میں سسپینڈ ہو جائے گا فیصلہ. جی پھر جب تک ٹرمپ صاحب بھی آ جائیں گے. پھر جو رچرڈ گرنل کہہ رہے ہیں، ٹرمپ صاحب نے اگر خود کہہ دیا تو پھر دیکھیں گے ڈاکٹر شزرا پھر سوچیں گی حکومت کہ ابھی تو پھر اس کے اوپر دفتر خارجہ بھی کچھ نہ کچھ کہے گا، تو یا پھر کچھ کرنا پڑے گا. I don't think so. دیکھنا یہ پاکستان کی سوورینٹی کا معاملہ ہے. ہمارے اندرونی معاملات میں کیسے کوئی مداخلت کر سکتا ہے؟ پھر وہ سارے ڈونلڈ لو نے جو کیا تھا وہ پاکستان کی سوورینٹی، ڈونلڈ لو کا تو انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا تھا. اچھا، جھوٹ بولا تھا انہوں نے. جی ڈونلڈ لو نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. جو آپ کا پاکستان کا سفیر ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا، جس نے لکھ کے دیا کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا. نہیں، وہ جھوٹ بول رہا تھا. وہ بات کو انہوں نے آؤٹ آف پروپورشنز بلو کیا تھا. اس طرح کی چیزیں دیکھیں، اس طرح کے مراسلات جو ہیں اندرونی طور پہ کئی آتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اس طریقے سے پبلک میں لے آئیں اور کہیں کہ جی یہ تو سازش ہو رہی ہے. یہ سازش نہیں ہوتی، یہ آپس میں ملکوں کی اس کو کہہ لیں کہ بات چیت ہوتی ہے، ان کو بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں. اس میں یہ کوئی عجیب چیز نہیں. لیکن پھر اس کو احتجاج کیوں کیا گیا؟ پھر اس کو سفیر کو بلا کے انہوں نے اس طریقے سے اس کو بلو آؤٹ آف پروپورشن کیا، اس طریقے سے اس کو انہوں نے پریزنٹ کیا کہ نہیں
نہیں ہماری مجبوری نہیں تھی, وہ ہم نے ان اینی کیس کرنا تھا, لیکن اس کو اس طریقے سے پبلک تو نہیں کرنا تھا, یا اس کو یہ تو نہیں کہنا تھا. یہ ڈپلومیسی کے اصول ہوتے ہیں, ڈپلومیسی کا ایک طریقہ ہوتا ہے. چلیں ٹھیک. خٹک صاحب, شیر افضل مروت کے فارمولے پہ تو ہم آئیں گے, مذاکرات کا جو انہوں نے تجویز کی ہے, مگر پہلے دو بڑے مطالبات کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 3 سینئر ججوں پر مشتمل 9 مئی کے لیے, اور بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے, یہ عمران خان کے مطالبات ہیں. کیا یہ مطالبات مذاکرات کی شرط ہیں یا مذاکرات کا ایجنڈا ہیں؟ جی دیکھیں, پہلے تو میں محترمہ کے اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ فرما رہی تھی کہ جی سیفر تھا ہی نہیں, پھر اگر سیفر نہیں تھا تو عمران خان کو پھر اس نے اریسٹ کیوں کیا, اور پھر انہوں نے جو تقریریں کی کہ جی سیفر کی کاپی گم ہو گئی ہے, اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کیس کیا. ادھر اٹارنی جنرل نے ہی بتایا کہ جو عمران خان نے اسٹیج کے اوپر جو سیفر لہرایا تھا متن وہی تھا جو انہوں نے بتایا. پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو سیفر کی کاپی مانگی تو یہ دینے سے انکار تھی, کیونکہ اسے سیفر کی حقیقت جو تھی وہ واضح ہو جاتی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹویٹ سے اثر پڑے گا یا نہیں. جی دیکھیں, یہ غلام ہے, یہ ان کی امریکہ والے جو ہیں یہ ان کے آقا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ان کے سامنے سر بھی جھکائیں گے اور جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کریں گے. ان کا ماضی آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اور شاہد خٹک صاحب, اگر واقعی انہوں نے سر بھی جھکانا ہے اور امریکہ کے کہنے کے مطابق عمران خان کو رہا کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر آپ مذاکرات کس بات کے کر رہے ہیں حکومت سے؟ پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں, انتظار کریں. جی دیکھیں, پہلی بات یہ کہ تحریک انصاف پولیٹیکل جماعت ہے, اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مذاکرات کے اوپر یقین رکھتی ہے. جی دیکھیں, عمران خان صاحب جب زمان پارک میں تھے تب بھی انہوں نے ان کے 2 ویڈیو پیغامات مذاکرات کے حوالے سے اس کے اوپر آپ سرچ کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کرنا بھی چاہتے ہیں اور مذاکرات ہی واحد حل ہے جس کے ذریعے مسائل حل ہوں گے, لیکن ہم مؤثر مذاکرات چاہتے ہیں. مؤثر ان اسینس یہ کہ جی ابھی اگر ہم حکومت کے ساتھ ایک مینڈیٹ کے اوپر بات کریں گے تو یہ تو ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے, یہ تو ان کو تو فائدہ پہنچایا گیا ہے. لیکن چونکہ جیسی بھی ہے لوٹی لنگڑی یا جو بیساکیوں کے اوپر قائم حکومت ہے, لیکن بٹا تو دیا ہے, وزیر اعظم بھی بنا دیا ہے. تو مذاکرات جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے. تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے, اور جو ہمارے اس ٹائم کہتے نا حق میں لوگ پڑی ہوئے جیلوں کے اندر, تو عمران خان صاحب اگر ان کی رہائی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو بالکل جنون کر رہا ہے. کون سا انہوں نے کرمنل ان کا ریکارڈ ہے. 9 مئی سے پہلے کسی کے اوپر ایک ایف آئی آر نہیں تھا. 9 مئی کے بعد یا پھر 200 250 صحیح چیز جو ہے ہم مار چکے ایف آئی آر کی. اس ٹائم تو غیر قانونی طور پہ انہوں نے ایف آئی آر کی ہے, نہ اس ملک میں آئین ہے نہ قانون ہے. ایک ایف آئی آر ختم کرتے دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں. ایک بندہ یا نہ وہ فرشتہ ہے نہ وہ جن ہے. ایک ٹائم پہ 9 مئی کو وہ لاہور میں بھی ہے اور اسی طرح وہ میاں والی میں بھی ہے. اسی دیکھیں اس ٹائم آپ کا جو عدالت ہے وہ کمزور ہے, وہ صحیح طریقے سے ریلیف نہیں دے پا رہی. اگر جس دن عدالتوں نے صحیح ریلیف دینا شروع کیا تو عمران خان اور تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر جتنی بھی ایف آئی آرز ہیں یہ سارے کے سارے 5 منٹ میں اٹھ جائیں گے. لیکن کیونکہ اس ٹائم حکومت جو ہے یا ان کے سہولتکار جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ باہر نکلے, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ عمران خان جس دن باہر نکلے گا تو انہوں نے جو ملک اور پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے, جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ لوٹا ہے, تو ہم اپنی حکومت بھی ان سے پائی کا حساب لے رہے تھے اور آگے بھی ان سے. یہ شاہد خٹک صاحب پی ٹی آئی پہلے بھی ان سے پائی کا حساب لے چکی ہے اور اب اس صورتحال سے دوچار ہے, تو اب آئندہ بھی اگر آپ پائی کا وہ حساب لینے کے چکر میں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ جی دیکھیں, عمران خان کے اوپر کون سا انہوں نے ایسا کوئی کیس بنایا ہوا ہے؟ توشہ خانے کا کیس ہے. اگر عمران خان نے تو کوئی چیز خریدی ہے اور قانونی طور پہ خریدی ہے تو اگر غیر قانونی ہوتی تو سزا ہوتی. کیا توشہ خانے سے صرف عمران خان نے دیا تھا؟ ان سب یہ سب بینیفیشیئر توشہ خانے کے. اسی طرح عمران خان کے اوپر عزت کا کیس تھا, گھٹیا ترین کیس تھا پاکستان کا. لاہور ہائی کورٹ کیا ایف آئی آر کاٹ دو, لاہور ہائی کورٹ سے زمان پار کیا ایف آئی آر کاٹ دو, زمان پار سے اسلام آباد. ٹھیک ہے شاہد خٹک صاحب یہ بات ہو گئی. آپ یہ بتائیں شیر افضل مروت صاحب یہ کیا فارمولہ دے رہے ہیں, نیا فارمولہ جو دے رہے ہیں مذاکرات کا, اور پی ٹی آئی کی اس حوالے سے کیا پوزیشن ہے؟
देखिए शेर अब्दुल मर्वत साहब जो है वो हमारे पार्टी की है, अगर उन्होंने कोई फार्मूला दिया ईवान के फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने सेक्शन किए तो वो मेंबर है, मेंबर ऑफ द हाउस है, तो वो अपने गुजारिशात सामने रख सकता है। अगर उसने कुछ संजीदा या कोई अच्छी बात की है तो उसका तो वेलकम करनी चाहिए थी। लेकिन ये शेर अब्दुल मर्वत साहब का तो बयान है, की जो पॉलिसी है इमरान खान साहब ने जेल से अनाउंस किया मैंडेट उन्हीं लोगों के साथ। जी डॉक्टर शहज़रा, आप क्या कहेंगे शेर अफजल मरवत के इस अनोखे फार्मूले के हवाले से? देखिए, पहली तो बात यह है कि पीटीआई को खुदा करके कुफर टूटा और आज ये कह रहे हैं कि जो है हम एक सियासी जमात हैं और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और पहले ये कहते थे कि ये चोर डाकू ये वो, अभी भी कह रहे हैं, फिर साथ कह रहे हैं हमने मुज़ाकरात करने हैं। पहले कहते थे आपके पास कोई ताकत नहीं है, हमने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं। पैरेलल इनकी जो है मीडिया टीम और सोशल मीडिया वो अंडरमाइन करता था एस्टैब्लिशमेंट को, फौजी क़यादत को, सबके ऊपर ये क्या क्या बातें नहीं करते थे। इनके अपने हैंडल से ये बातें इमरान खान के हैंडल से हो चुकी हैं। अब तीसरी बात इन्होंने की कि आपके पास तो ताकत ही नहीं है। आज इनको लग रहा है कि हमारे पास इतनी ताकत आ गई है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं।